بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک تیزی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک زور ہوتا ہے، اور پھر ہر تیزی نے اور ہر زور نے ٹوٹنا ہوتا ہے، ہر تیزی نے کمزوری میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرے، چاہے وہ کام اس کے دینی امور سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یا اس کا دنیا کا کوئی کام ہو، اس کا گھر کا کوئی کام ہو، باہر کا کوئی کام ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، یا کوئی عبادت ہو، ہر چیز کے اندر انسان اعتدال اختیار کرے، افراط و تفریط سے بچے، جوش اور جنون سے بچے، ہوش میں رہ کر اعتدال اور بیلنس کے ساتھ اگر کام کیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے اندر انسان کو استقامت اور دوام نصیب ہوتا ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کام میں بہت جوش جذبہ دکھایا جائے، بہت تیزی دکھائی جائے، بہت زور دکھایا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پر تو بہت زیادہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کو اعتدال کا اور بیلنس کا درس دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ یہی نہیں کہ انسان اگر نماز پڑھنے گیا ہے تو بس پورا دن نماز ہی پڑھتا رہے، ساری رات نماز ہی پڑھتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، القصد القصد، اعتدال اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، تبلغو، منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص نیا دین کی طرف آتا ہے، توبہ کر کے، رجوع اللہ کر کے، تو وہ اس توبہ کے نتیجے میں بہت سارے دوسرے لوگوں کو فاسق فاجر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ ہی کو نیک سمجھنے لگتا ہے، اور بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اور بہت زیادہ وقت لگا کر عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کا وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت پر آ جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی ہمیں یہ درس دینا چاہیے اپنے بچوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی، دین کا کام کرنے والوں کو بھی، دنیا کا کام کرنے والوں کو بھی، کہ اسلام ایک مسلمان سے اعتدال کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جعلناکم امۃ وسطا، یہ امت معتدل امت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں اس کے اندر بھی اعتدال ہے۔ تو ہر چیز کے اندر انسان کو اعتدال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ مشاہدہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ انسان اگر کوئی ریس لگا رہا ہے تو اگر وہ شروع میں ہی اتنا زور لگا لے، اتنی سپیڈ لگا لے، تو آخر میں جا کر وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، کبھی اس ریس کو جیت نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص شروع سے ہی ایک مناسب سپیڈ کے ساتھ چلتا رہے، ریس لگاتا رہے، تو آخر میں جا کر بھی اس کا سٹیمنا باقی ہوگا، اور اس کے اندر بہت ساری توانائی اور انرجی باقی ہوگی، اور وہ اپنی منزل تک اور مقصود تک پہنچ سکے گا۔ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ تو ہمارے لوگ بسا اوقات کاروبار میں اتنا اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں کہ نہ ان کو بچوں کا خیال ہوتا ہے، نہ بیوی کا خیال ہوتا ہے، نہ والدین کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی جان اور اپنی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح پسندیدہ عمل نہیں۔ ہر چیز کو اس کی حد کے اندر رکھ کر اعتدال کے ساتھ کیا جائے، یہ ایک اسلام کا ایک مسلمان سے مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی